اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر جن و انس کی تخلیق فرمائی ہے، اور جن و انس کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا ہے۔ یہ نبیوں اور رسولوں کی آمد کا سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ نبی آخر الزمان امام الانبیاء سید الکونین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ خاص ہو گئی، اور یہیں سے نبوت اور رسالت کا سلسلہ منقطع ہو گیا، نبیوں کا آنے کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب یہ سوال پیدا ہوا کہ نبیوں والا کام دنیا کے اندر کون پھیلائے گا؟ نبیوں والے مشن کو لے کر اس کائنات کے اندر کون چلے گا؟ نبیوں والے مشن کو اب آگے انجام کون دے گا؟ ہمیں اور آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں پڑی، بلکہ مالک ارض و سما نے خود اپنی زبانی یہ فیصلہ کر دیا، اب نبیوں والا کام، اب نبیوں کے مشن کو آگے بڑھانا، اب نبیوں کے مشن کو لے کر کے آگے چلنا، اب نبیوں کے مشن کو انجام دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے آسمان و زمین کا انتخاب کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کے انتخاب کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18,000 مخلوقات کے اندر انسان اشرف مخلوق کو اللہ نے انتخاب کیا، یعنی 18,000 مخلوقات میں سے اللہ نے اپنے کام کے لیے، اپنے مشن کے لیے، اپنے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے انسانوں کا انتخاب کیا۔ ان انسانوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مشن کے لیے انبیاء علیہم السلام کا انتخاب کیا۔ جب دنیا میں نبیوں کا سلسلہ منقطع ہو گیا، جب دنیا میں نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی انسانوں میں سے نبیوں کے بعد علماء کا انتخاب کیا، علماء کی جماعت کو تیار کیا، اور ببانگ دہل یہ اعلان کر دیا، جو نبیوں والا کام تھا، جس کو انبیاء علیہم السلام لے کر آئے تھے، جس کو انبیاء علیہم السلام دنیا کے اندر لے کر چلے تھے، جنہوں نے ان کو انجام دیا تھا، اب نبی دنیا میں آنے والے نہیں ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا، نبوت کی مہر لگ چکی ہے، نبوت اب کوئی نبی دنیا کے اندر نہیں آئیں گے۔ اب یہ کام کون کرے گا؟ اب اس کام کی پوری ذمہ داری علماء کے سر کے اوپر ہے۔ اب نبیوں والا مشن لے کر چلنا، نبیوں کے مشن کو آگے بڑھانا، نبیوں کے مشن کو انجام دینا، یہ اس پرتھوی کے اندر علماء کرام کی ذمہ داری ہے۔ ارے مسلمانوں، کون علماء؟ ارے وہ علماء جس کی فضیلت کے بارے میں، جس کی اہمیت کے بارے میں، جس کی برتری کے بارے میں، جس کی قدردانی کے بارے میں مالک ارض و سما خود اپنی زبان سے قرآن کریم کے اندر کہتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اے لوگوں سن لو، اس پوری کائنات کے اندر، اس پوری روئے زمین کے اوپر، اس پرتھوی کے اوپر اگر صحیح معنوں میں مجھ سے یعنی اللہ سے اگر کوئی ڈرنے والا ہے، اگر کوئی خشیت کرنے والا ہے، اگر کسی کے دلوں کے اندر رب کائنات کی سب سے زیادہ خشیت ہے، رب کائنات کا سب سے زیادہ ڈر ہے، وہ اس روئے زمین پر میرے بندے علماء ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر چیلنج کر دیا ہے کہ اس دھرتی کے اوپر علماء کے سوا مجھ سے زیادہ ڈرنے والا کوئی ہستی اس روئے زمین پر نہیں ہے۔ آگے سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ببانگ دہل اعلان کرتا ہے، کیا؟ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لاڈلے اور چہیتے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، کیا کہا مسلمانوں؟ اللہ نے کہا، اے میرے پیارے، آپ دنیا والوں کو بتا دیجئے، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے، کیا علم والے اور بے علم والے آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، نہیں، برابر نہیں ہو سکتے۔ کہاں علم اور کہاں بے علم، کہاں علم اور کہاں جہالت، یہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ مسلمانوں، آپ کو پتا ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں، من سلک طریقی
یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو علم دین حاصل کرنے کے راستے پر چلے گا، علم دین کے حصول کے لیے ابھی حاصل نہیں کرے گا، ابھی علم دین کو لینے کے لیے، علم دین کو سیکھنے کے لیے، علم دین کو طلب کرنے کے لیے راستے پہ چلے گا، اللہ اس کے ذریعے اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان بنا دے گا۔ ابھی علم دین کے راستے پر چلا ہے، ابھی علم دین سیکھا نہیں ہے، علم دین کو حاصل نہیں کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا، جو علم دین کو حاصل کرنے کے لیے علم دین کے راستے پر چلے گا، اللہ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان بنا دے گا۔ ذرا سوچئے، جو علم دین حاصل کر لے گا اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کیا مقام و مرتبہ ہوگا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے من یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کو چاہتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اپنے سے قریب کرنا چاہتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ ہم اور آپ یوں ہی سمجھ لیتے ہیں من یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، جس کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں چمکانا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے علم دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، ان مثل العلماء فی الارض، اس زمین کے اوپر علماء کی مثال پتہ ہے کیسی ہے؟ خود کہتے ہیں کمثل النجوم فی السماء، کہتے ہیں کہ ان مثل العلماء فی الارض، زمین کے اوپر علماء کی مثال ایسی ہے کمثل النجوم فی السماء، جیسا کہ آسمان کے اوپر ستاروں کی مثال ہے۔ کیا مثال ہے ستاروں کی؟ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے آسمانوں کے ستاروں کو دیکھ کر کے لوگ خشکی اور تری کے اندر راستے کو ڈھونڈ لیتے ہیں، راستے کی رہنمائی حاصل کر لیتا ہے، چاند کی روشنی کو دیکھ کر کے انسان چل لیتا ہے، ستاروں کی روشنی کو دیکھ کر کے انسان سفر کر لیتا ہے، اور اگر چاند چھپ جائے، ستارے چھپ جائے، انسان کو راستہ نہیں ملتا ہے، انسان راستہ کھو جائے گا، بھٹک جائے گا راستے سے۔ یہی وجہ ہے اگر علماء بھی دنیا سے ختم ہو گئے، اگر علم دین کو حاصل کرنا چھوڑ دیا، علماء کی دنیا کے اندر اہمیت نہ ہوئی، علماء کی قدردانی نہ کی گئی، تو پھر علماء ختم ہو جائیں گے اور انسان دنیا کے اندر علم دین کو حاصل نہیں کر پائے گا، انسان گمراہیت کے راستے پر چل جائے گا، انسان برباد ہو جائے گا، راستے سے بھٹک جائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں میرے آقا نے فرمایا جیسے آسمان کے اوپر ستارے ہیں ایسے زمین پر میرے علماء ہے، ایسے آسمان پر ستاروں کو دیکھ کر کے تم راستہ پاتے ہو، ایسے ہی علماء کو دیکھ کر کے تمہیں ہدایت ملتی ہے۔ اگر علماء ختم ہو گئے تم گمراہیت تمہارے اوپر چھا جائے گی، تم بھٹک جاؤ گے، تمہیں دین کا راستہ کوئی بتانے والا نہیں ملے گا۔ یہ علماء کی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک صحابی رسول حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اللہ کے نبی کی دربار میں ایک عالم دین اور ایک عبادت گزار کا تذکرہ کیا گیا، ایک عالم دین علم کو حصول کرنے والا کا ذکر کیا گیا، ایک رات دن جو عبادتیں کرتا ہو ان کا ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد آقا کا ریئیکشن سنے، میرے اور آپ کے سچے آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرے اور آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا، او لوگوں تم علماء اور عبادت گزاروں کا تذکرہ کرتے ہو تو سنو کہ جیسے میری فضیلت تم میں سب سے زیادہ بدکار، سب سے زیادہ کمزور، سب سے زیادہ بے حیثیت انسان پر جیسے میری فضیلت ہے، ایسے علماء کی فضیلت عبادت گزاروں کے اوپر ہے۔ یہ میرے اور آپ کے سچے آقا نے ارشاد فرمایا، جیسے میری یعنی محمد الرسول اللہ کی فضیلت تم میں سے سب سے کمزور انسان پر کتنی فضیلت ہوگی، ایسے علماء کی فضیلت عبادت گزار کے اوپر فضیلت ہے۔ اس کے بعد فرمایا، ابو امامہ باہلی سنو، اللہ تبارک و تعالی اور ان کے فرشتے اور زمین و آسمان کے اندر رہنے والی تمام مخلوقات
اور حتیٰ کہ سمندر کے اندر رہنے والی مچھلیاں اور بلوں اور سوراخوں کے اندر رہنے والے کیڑے اور مکوڑے اور جنگلات کے اندر گھونسلے بنا کر کے رہنے والی چونٹیاں، یہ سب کے سب علماء کے لیے خیر کی دعائیں کرتی رہتی ہے۔ تمہیں معلوم ہے تمہارا کیا مقام ہے، تم کیا کر رہے ہو علماء کے ساتھ؟ یہ ہے علماء کا مقام و مرتبہ۔ حتیٰ کہ ایک مشہور صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب علماء کی تعظیم کی جائے گی، علماء کی تکریم کی جائے گی، علماء کو عزت دی جائے گی، علماء کے مرتبے کو بڑھایا جائے گا، ان کے مقام کو اونچا کیا جائے گا، تو شہداء جو اللہ کے راستے میں اسلام کے پرچم کو بلند کرتے کرتے اپنی جانوں کو نچھاور کر دیا، کل قیامت میں وہ رشک کریں گے، ہائے ہائے اے اللہ، آپ نے مجھے علماء بنا کر دنیا میں کیوں نہیں بھیجا تھا؟ یہ شہداء رشک کریں گے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن علماء کے قلم کی روشنائی کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا اور شہیدوں کے خون کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کی فضیلت کو بڑھا دے گا۔ علماء یہ شہیدوں سے بھی افضل ہے، علماء مجاہدوں سے بھی افضل ہے۔ علماء اور انبیاء یہ دونوں کی آپس میں مل جوڑ ہے، آپس میں گٹھ جوڑ ہے۔ علماء صرف ان کے پاس وحی نہیں آتی ہے، علماء معصوم نہیں ہوتے ہیں، انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ انبیاء کے پاس وحی آتی ہے، ان کو ہٹا کر کے علماء اور انبیاء دونوں ایک ہی گٹھ بندھن کے جوڑ ہیں۔ یہ مقام ہے علماء کا۔ مگر آج ہماری قوموں کے کیا حالات ہے، ہمارا اور آپ کا کیا رویہ ہے علماء کے ساتھ، ہمارا اور آپ کا کیا برتاؤ ہے علماء کے ساتھ، ہم اور آپ کیا کرتے ہیں علماء کے ساتھ، یہ ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں۔ سن 7 صدی کے اندر یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اور نصاراؤں نے میٹنگ کی تھی کہ وہاں میٹنگ کے اندر یہ بل پاس کیا گیا کہ اس دنیا سے اسلام کو کیسے ختم کر دیا جائے۔ سب نے اپنی اپنی رائے دی، کسی نے کہا ایسا کر دیا جائے، کسی نے کہا ویسا کر دیا جائے۔ ایک نوجوان کھڑا ہوا اس مجلس کے اندر، اس نے کہا اسلام مٹنے والا مذہب نہیں ہے، تم چاہتے ہو اسلام کو مٹا دو گے، اتنی آسانی کے ساتھ تم اسلام کو نہیں مٹا سکتے ہو۔ ہاں ایک بات ہے، بہت اگر تم مٹانا چاہتے ہو اس پوری کائنات سے اسلام کو، ایک بات ہے، اگر ان باتوں کو اپنی دلوں کے اندر ٹھان لو اور معاشرے کے اندر پھیلانا شروع کر دو تو بہت آسانی کے ساتھ تم دنیا پر قبضہ بھی کر لو گے اور دنیا سے اسلام کا نام و نشان مٹا کر رکھ دو گے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ اگر اسلام کو دنیا سے مٹانا چاہتے ہو، مسلمان کے عوام کا دل علماء سے بہت مضبوط جڑا ہوا ہے۔ جب تم علماء کا دل اور جب تم عام مسلمانوں کا گٹھ تم علماء سے توڑ دو گے، اس عوام کے اندر علماء کے بارے میں برائیاں ڈال دو گے اور علماء سے اس عوام کی نسبت کو توڑ دو گے، تم بہت آسانی کے ساتھ اسلام کو دنیا سے مٹا دو گے۔ آج میں کہوں گا مسلمانوں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، جو مشن انہوں نے تیار کیا تھا آج وہ اس مشن پر کامیاب ہو گئے۔ آج ہر ایرو گیرو ہر انسان کے دلوں کے اندر، دل و دماغ کے اندر علماء کے بارے میں برائی ہے، علماء کے بارے میں بغض ہے، علماء کے بارے میں باتیں ہیں، علماء کے بارے میں ایک دلوں کے اندر بری باتوں کی جگہ دے رکھی ہے۔ یہ علماء کے بارے میں ہمارا اور آپ کا رویہ ہے۔ ہم اماموں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، ہم علماء اور حفاظ اور قاری اور اللہ والوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ اے مسلمانوں سنو، بلکہ ہم نے اور آپ نے نہیں کہا، بہت بڑے فقہا، بہت بڑے محدث نے کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ من ابغض عالما، جس نے عالم سے بغض رکھا، جس نے عالم سے دشمنی رکھی، کیا کہتے ہیں آگے سنے، فرماتے ہیں بغیر عذر شرعی، بغیر کسی عذر شرعی کی اگر کسی عالم سے دشمنی رکھی ہے، خیف علی الکفر، فرماتے ہیں فقہا اور محدثین ہمیں ڈر ہے کہ اس کی کفر پر موت ہو جائے۔ یہ آپ کو پتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضرت علی راوی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ابھی میں نے حدیث پاک کی تلاوت کی تھی، فرمایا من اہان العالم، جس نے کسی عالم کی توہین کی، جس نے کسی عالم کو برا بھلا کہا، جس نے کسی عالم کو بے عزت کیا، جس نے کسی عالم کی چغلی کی، جس نے کسی عالم کے پیٹھ پیچھے باتیں کی ہے، من اہان
अहान العالم जिसने عالم को बुरा भला कहा फ़क़द अहान العلم तहकीक के उसने इल्म को बुरा भला कहा है। और वमन अहान العلم जिसने इल्म को बुरा भला कहा है आका फरमाते हैं फ़क़द अहान النبी तहकीक कि उसने नबी को बुरा भला कहा है, उसने नबी की तौहीन की है। और आते कहते हैं वमन अहान नबिया जिसने नबी की तौहीन की है फ़क़द अहान जिब्राईल तहकीक कि उसने जिब्राईल की तौहीन की है। और वमन अहान जिब्राईल जिसने जिब्राईल को बुरा भला कहा फ़क़द अहान अल्लाह तहकीक कि उसने अल्लाह को बुरा भला कहा है। वमन अहान अल्लाह जिसने अल्लाह को बुरा भला कहा अल्लाह फरमाते हैं अहानहुल्लाहु यौमल क़ियामा कल क़यामत में उसे ज़लील और रुस्वा करके मैं रखूँगा। आज हम लोग सोचते नहीं हैं, हम यूं ही बुरा भला कह देते हैं। आलिमों का मकाम व मर्तबा ये है। एक चोटी के आलिम गुजरे हैं हज़रत मौलाना शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह कहते हैं कि एहानत इल्म और एहानत आलिम यानी इल्म की तौहीन करना और आलिम की तौहीन करना ये कुफ्र है। हज़रत मौलाना ये वो उलमा हैं जिनके ज़रिए आज हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में इल्म का बका मौजूद है, जिसकी वजह से इल्म बाकी है, जिनके ज़रिए कुरान और हदीस और उनकी तफसीरात, उनकी तौज़ीहात और उनकी तशरीहात का इल्म हम मुसलमानों तक पहुँचा है। उन उलमा की राय है अगर कोई आलिमों की और इल्म की तौहीन करेगा तो हो सकता है उसकी मौत, हो सकता नहीं यकीनी तौर पर उसकी मौत कुफ्र पर होगी। हज़रत मौलाना गंगोही रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं जो आलिम को हकारत की निगाह से देखता है, मैं गंगोही कसम खाकर कहता हूँ उसकी कब्र खोद कर देख लिया जाए, उसका चेहरा क़िबले की तरफ से फेर दिया गया है। तबलीग जमात के बानी हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाहि अलैह किसी ने कहा कि हज़रत जो मकामी उलमा है, जो मोहल्ले के आलिम दीन है, वो हमारा साथ नहीं दिया करते हैं जमात के अंदर। उन्होंने कहा खबरदार उलमा की शिकायत न करना, आइंदा कभी भी इस बारे में सोचना मत। अगर उलमा की शिकायत करने लगोगे तो तुम्हारा ईमान पर खात्मा नहीं हो सकता है, मरते वक्त कलिमा तय्यबा ज़बान पर जारी नहीं होगा। ये हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी किताब के अंदर लिखा है। आज मुसलमानों अफसोस, सद अफसोस, आज क्या रवैया हम और आप अपनाते हैं अपने उलमा के साथ, अपने बुजुर्गान दीन के साथ। दुनिया में चलने का ढंग, दुनिया में जीने का ढंग, दुनिया में रहने का ढंग, मरने के वक्त हर चीज़ के बारे में, और कल क़यामत के दिन जन्नत में जब जब भी नेमतें दी जाएगी, जन्नत में जब जब भी, और क़यामत के मैदान में जब जब भी सलूशन की ज़रूरत पड़ेगी, जब जब भी रास्ते की ज़रूरत पड़ेगी, पता है अल्लाह तबारक व तआला कहेंगे हमसे पूछते हो, जाओ अपने उलमा से पूछो, जाओ उलमा से पूछो। दुनिया में पैदा हो तो उलमा की ज़रूरत, निकाह शादी की ज़रूरत पड़े तो उलमा की ज़रूरत, दुनिया से जाए कब्र में तो उलमा की ज़रूरत, कब्र में सवाल जवाब की ज़रूरत पड़े तो उलमा की ज़रूरत, क़यामत के मैदान में उलमा की ज़रूरत, जन्नत में जब सारी नेमतें मिल जाएंगी अल्लाह पूछेगा कुछ और की ज़रूरत है, अवाम कहेगी अल्लाह क्या चाहिए, कहेगा नहीं तुम्हें मालूम, तुम बहुत भोले हो, जाओ अपने उलमा के पास। उलमा कहेंगे हाँ हाँ अभी बाकी है, अल्लाह का दीदार बाकी है। ये उलमा जो हमारी पैदाइश से लेकर मरने तक और मरने से लेकर आखिरी मकाम तक जो साथ आने वाले हैं, उनका मकाम हमारे और आपके दिलों में क्या है, उनकी अहमियत क्या है, हम सब जानते हैं। जो चाहता है जब चाहता है अपने मुंह से जो भी निकालना चाहे अपने उलमा के खिलाफ बातें कर देता है। एक बात याद रखिए मुसलमानों, दर्द के साथ कहता हूँ, अगर उलमा बुरे भी है ना, फिर भी आप अपनी ज़बान से उनके बारे में शिकवा शिकायत न करिए। उलमा है, अल्लाह है, उनका मसला वो जाने, लेकिन आपको अल्लाह के नबी की हिदायत है। अगर अल्लाह के नबी से मोहब्बत है, उनके तरीक़े से मोहब्बत है, उनकी सीरत से मोहब्बत है, अगर उनकी बातों की कदर है, आका ने फरमाया उलमा चाहे जैसे भी हो जाए तुम उनकी कदर करो। आका ने मिसाल दी है, कहते हैं अगर कोई बादशाह हो, उसका इकलौता बेटा हो, आंखों से नाबीना हो, ज़बान से गूंगा हो, हाथों से अपाहज हो, पैरों से लुंजा हो, बिल्कुल अपाहज हो, बताओ बादशाह मर जाएगा तो सारी दौलत किसकी होगी? किसकी होगी दौलत?
کیا کسی اور کو لٹا دیا جائے گا یا اسی بادشاہ کی اپاہج لڑکے کی دولت ہوگی؟ ایسے ہی علماء کی مثال ہے. علماء اپنے کردار سے، اپنے معاملات سے چاہے جتنا بد کردار ہو جائے، ہے تو وہ وارث انبیاء، نائب انبیاء، اللہ کے مقرب بندہ ہے. اس لیے علماء کے بارے میں برا نہ سوچیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت جب علماء سے بغض رکھنے لگے گی، میری امت جب علماء سے بغض رکھنے لگے گی، اور آگے فرمایا جب بازاروں کی عمارتوں کو بلند اور غالب کرنے لگے گی اور مال و دولت کی بنا پر نکاح کرنے لگے گی. کیا فرمایا؟ میری امت جب علماء سے بغض رکھنے لگے گی، بازاروں کی بلڈنگوں کو بلند کرنے لگے گی اور نکاح مال و دولت کی بنا پر کرنے لگے گی، یعنی دین اور تقوی کو چھوڑ کر مال و دولت کو دیکھ کر کے نکاح کیا جائے گا، تو میرے آقا نے فرمایا تو میری امت پر 4 طرح کے عذاب آئیں گے. میری امت پر 4 طرح کے عذاب آئیں گے. اگر مال و دولت کی بنا پر نکاح کیا جائے گا اور بازاروں کی عمارتوں کو بلند کیا جائے گا، علماء کی توہین کی جائے گی، علماء کی برائی کی جائے گی، علماء سے بغض رکھا جائے گا، آقا نے فرمایا سنو 4 طرح کے عذابات تم پر آئیں گے، اور چاروں عذاب مسلمانوں آج ہم پر مسلط ہے. سب سے پہلی چیز میرے اور آقا نے فرمایا جب علماء کی توہین ہوگی اور مال و دولت کی بنا پر نکاح کیا جائے گا تو سب سے پہلا عذاب اللہ کا آئے گا کہ قحط سالی عام ہو جائے گی. قحط سالی عام ہو جائے گی، کاروبار کریں گے فائدہ نہیں دکھے گا، کدھر سے آیا کہاں چلا گیا نہیں پتہ، قحط سالی عام ہو جائے گی. دوسرے نمبر پر میرے آقا نے فرمایا کہ حکومت کی جانب سے مظالم ڈھائے جائیں گے، حکومت کی طرف سے ظلم کیا جائے گا. آج کیا ہو رہا ہے؟ تیسرے نمبر پر میرے آقا نے فرمایا جب دنیا میں عالموں کی توہین کی جائے گی تو تیسرے نمبر پر فرمایا حکام جو دفتروں میں بیٹھے ہوں گے، جو کورٹ کچہری میں بیٹھے ہوں گے، جو گاؤں میں لوگ بیٹھے ہوں گے بن کر کے، ان کی جانب سے خیانت کی جائے گی. حکام خیانت کرنے لگیں گے، جن کو حاکم بنایا جائے گا، جن کو ذمہ دار بنایا جائے گا، جن کو منصب دیا جائے گا، جن کو عہدہ دیا جائے گا، وہ خیانت کرنے لگیں گے. پہلی چیز قحط سالی عام ہو جائے گی، دوسری چیز حکومت ظلم کرنے لگے گی، تیسری چیز فرمایا کہ حکام ذمہ دار خیانت کرنے لگیں گے، چوتھی چیز فرمایا دشمنوں کی طرف سے پے در پہ حملے ہوں گے. کبھی عزت پر حملہ، کبھی برقع پر حملہ، کبھی قرآن پر حملہ، کبھی مسلم عورتوں پر حملہ، کبھی مسجدوں کے اوپر حملہ، کبھی مدارس کے اوپر حملہ، کبھی علماء کے اوپر حملہ، کبھی ٹوپی کے اوپر حملہ. اس طریقے سے دشمنوں کی طرف سے پے در پہ حملے ہوں گے. اور آج بتائیے چاروں عذابات میں سے ہمارے اوپر مسلط ہے یا نہیں؟ اے مسلمانوں، اللہ کے واسطے اپنی زندگی جینے کا رویہ بدلیے، اپنے آپ کو بدلیے. علماء کی قدر نائب انبیاء، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء یہ نبی کے خاندان والے ہیں، یہ نبی کے خاندان والے ہیں. آپ نبی کے خاندان کی توہین کرو گے، نبی کے وارث کی توہین کرو گے، نائب انبیاء کی توہین کرو گے، آپ کو عزتیں مل جائے گی، دنیا کے اندر آپ کو مقام مل جائے گا، رتبہ آپ کو مل جائے گا. آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے پوری دنیا کے اندر علماء سے عوام کا رشتہ توڑ دیا گیا ہے، اس لیے ہم ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیے گئے. اس لیے اللہ کے واسطے اپنے علماء سے نسبت کو بڑھائیے، اور خاص طور پر اس دور کے اندر اور اس زمانے کے اندر انسان جبھی کامیاب ہو سکتا ہے جب ہر ایمان والا اپنی نسبت کو کسی عالم دین سے جب تک نہیں جوڑے گا، کسی اللہ والے سے جب تک نہیں جوڑے گا، وہ ہدایت پر قائم نہیں رہ سکتا ہے. آج ایسا ماحول ہو گیا ہے، ہر عالم ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی نسبت کو کسی عالم کے ساتھ، کسی اللہ والے کے ساتھ، کسی ولی کے ساتھ جوڑے، تبھی اس پرفتن دور کے اندر وہ اپنی ایمان کو بچا سکتا ہے. آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، میں ایک شکایت آپ سے کہوں گا کہ مسلمانوں، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے کیا یہی پوچھے گا تم نے مسجدوں کو شاندار کیوں نہیں بنایا، تم نے مسجدوں کے اندر وہ پھولاں والے ٹائلز کیوں نہیں لگائے، تم نے مسجدوں کے اندر رنگ و روگن کیوں نہیں کیا، تم نے مسجدوں کے اندر کروڑوں اربوں خربوں روپے ختم کیوں نہیں کیا. یہ پوچھے گا ہم سے اللہ تعالیٰ؟ یہ پوچھیں گے؟ ہرگز نہیں پوچھیں گے. اللہ یہ پوچھے گا کہ نماز پڑھ کر آیا نہیں آیا، چاہے چٹائی پر ہو،
نماز پڑھ کر آیا نہیں آیا، روزہ رکھ کر آیا نہیں آیا، تجھے مال دیا تھا تو نے زکوٰۃ نکالا ہی نہیں نکالا، تجھے پیسہ دیا تھا تو نے حج کیا نہیں کیا ہے، تو نے کلمہ توحید کا اقرار کیا نہیں کیا، ان چیزوں کا سوال ہوگا۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ، میں طنز نہیں کر رہا مسلمانوں، ایک حقیقت سے روشناس کرا رہا ہوں، اللہ یہ نہیں پوچھے گا مسجدوں کے اندر ایک رنگ کے تم نے پنکھے لگائے تھے نہیں لگائے تھے، تم نے مسجدوں کے اندر زبردست طریقے سے تم نے اس کی فٹنگ کروائی تھی نہیں کروائی تھی، یہ نہیں پوچھے گا، لیکن اللہ یہ ضرور پوچھے گا تم نے اماموں کی قدر کی تھی یا نہیں کی تھی، تم نے اماموں کا رتبہ بڑھایا تھا نہیں بڑھایا تھا، تم نے اماموں کو عظمت دی تھی یا نہیں دی تھی، تم نے مؤذن کا رتبہ بڑھایا تھا نہیں بڑھایا تھا۔ آج مسلمانوں، ہم اور آپ کامیابی تلاش کرتے ہیں، اپنی دعاؤں میں تاثیر ڈھونڈتے ہیں، جگہ جگہ کہتے ہیں کہ دعا کریں، آج بارش نہیں ہو رہی ہے، دعا کریں کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی ہے، دعا کریں کھیتی باڑی میں برکت نہیں ہو رہی ہے، دعا کریں کھیتی باڑی ختم ہو رہی ہے۔ تم نے علماء کی توہین کر کے، تم نے اماموں کو رلا کر کے، تم نے اماموں کے دل شکنی کر کے، تم نے اماموں کے دل توڑ کر کے تم دعاؤں میں خیر تلاش کر رہے ہو، تمہیں مل جائے گی خیر؟ کہاں سے ملے گی خیر؟ اے اللہ کے بندے، اپنے اماموں کا رتبہ بڑھاؤ۔ اچھا یہ بتائیں مسلمانوں، میں اپنی مسجد سے بات شروع کرتا ہوں، 1200 روپے تنخواہ، یہ امام کی عزت ہے یا امام کی توہین ہے؟ چلیے آپ لوگ بات کہیں گے، اب ان کی جو ہے سرکاری نوکری ہو گئی ہے، کتنے دنوں سے؟ 4 سال 5 سال سے۔ ان سے پہلے ذرا سوچئے کہ انہوں نے اپنا گزارا کیسے کیا ہوگا، کیسی زندگی گزر رہی ہوگی ان کی۔ چلیے مان لیجیے ابھی 1200 روپے تنخواہ ہے، اللہ کا کرم ہوا، ان کی نوکری لگ گئی، اب جو اچھے خاصے پیسے چلیے آ رہے ہیں۔ ذرا سوچئے 1200 روپے صرف اسی مسجد کا مسئلہ نہیں ہے، آپ شہروں میں چلے جائیے، زیادہ سے زیادہ امام کی تنخواہ 5000 روپے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اپنی گاؤں کے بارے میں تو مثال مت دیجیے۔ مسلمانوں، علماء کی قدر ہے یہ، اماموں کی قدر ہے یہ۔ شاندار ٹائلس لگا لیے، شاندار وضو خانے بنا لیے، شاندار مسجد کو چمکا لیا، خربوں اور اربوں اور 70 ہزار روپے لگا دیے، ہرگز اللہ نہیں پوچھے گا، لیکن اللہ ضرور پوچھے گا امام تمہاری نماز پڑھا رہا تھا، تم نے ان کی ضرورتوں کو پورا کیوں نہیں کیا؟ وہ راتوں کو تڑپتا تھا کہ بیوی بچوں کو کہاں سے کھلایا جائے گا، ماں باپ کو کہاں سے کھلایا جائے گا، ان کا علاج و معالجہ کہاں سے کرایا جائے گا، ان کی ضرورتیں کہاں سے پوری کی جائے گی، وہ راتوں کو روتے ہیں تڑپتے ہیں، اور تم یہ تلاش کر رہے ہو کہ آج کل امام کے اندر چہرے پر نورانیت نظر نہیں آ رہی ہے۔ کہاں سے نور نظر آئے گا؟ 1200 روپے، 4000 روپے، 5000 روپے، 7000 روپے دے کر تم چہروں کو گلاب جیسا بنانا چاہتے ہو۔ آج کل شکوہ کرتے ہیں کہ فلاں جگہ اماموں کو دیکھا، ان کے چہرے ماشاءاللہ انار کے چھلکے کی طرح لال ہو رہے تھے۔ ارے بھائی، وہ ایئر کنڈیشن میں رہنے والے ہیں، اربوں خربوں روپے لاکھوں روپے ان کی تنخواہیں ہیں، رات دن ایئر کنڈیشن میں سوتے ہیں، ان کے چہروں پہ نورانیت نہیں آئے گی تو کن کے چہروں پر نورانیت آئے گی؟ 1200 روپے دیکھ کر تم چاہتے ہو کہ وہی نورانیت ان کے چہروں پر آ جائے؟ 1200 روپے دینے کے بعد گلیوں میں پھرتے رہتے ہیں، چوراہوں پر پھرتے رہتے ہیں، رات دن روتے رہتے ہیں کہ بچوں کو کہاں سے کھلایا جائے گا، بچوں کو کہاں سے پہنایا جائے گا، بچوں کی شادی بیاہ کہاں سے کی جائے گی، بچوں کی ضرورتیں کہاں سے پوری جائے گی، بیمار ہو جائے تو کہاں سے؟ 5000 تمہاری تنخواہ ہے، بیمار پڑ گیا اچانک 50,000 روپے ان کو دینے، کہاں سے انتظام ہوگا ان کا؟ اے مسلمانوں، آپ توہین نہ سمجھنا، اپنے دل پر گہرائی سے سوچو ذرا۔ آج سب سے کم تر جو گھرانے ہیں ان کا خرچہ 15-20 ہزار روپے بھی مہینے میں نہیں ہوتا ہے۔ سب سے غریب آدمی کے گھر کا خرچہ بھی سب سے غریب 10,000 روپے بھی اس کا پورتی نہیں ہوتی ہے، مہینے بھر اس کا 10,000 روپے نہیں چلتا ہے۔ بیچارے اماموں کا 5,000 روپے میں کیسے چلے گا؟ 5,000 بھی نہیں ہے یاروں، 1200 روپے، 1500 روپے، مان لیجئے 7,000 روپے آپ نے دے دیا، ان کی ضرورتیں پوری ہو جائے گی؟ اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا۔ میں آج ممبر رسول پر قسم کھا کر کہتا ہوں مسلمانوں، یہ پاکیزہ ممبر ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آقا کی تعلیم ہے مسجد کو نہ کیوں چمکا رہے ہو؟ مسجد کو عبادتوں سے چمکاؤ، مسجد کو عبادتوں سے سوارو، مسجد کو عبادتوں سے رچاؤ مسجد کو، نہ کہ مسجدوں میں بلڈنگیں بناؤ اور مسجدوں میں ٹائلسیں لگاؤ اور پنکھے سب زبردست لگاؤ اور کولر کا انتظام کرو اور جو ہے زبردست مسجدوں میں ہر ایک ضرورت کو پوری کرو، لیکن اماموں کی توہین کرو۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اتنی شاندار بستی، اتنی نرالی بستی، اس بستی کے اندر کس چیز کی کمی ہے؟ علماء ایک سے ایک یہاں موجود ہے، انجینئر ایک سے ایک یہاں موجود ہے، ماسٹر ایک سے ایک یہاں موجود ہے۔ خلاصہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اور دنیا دونوں اعتبار سے اس بستی کو نوازا ہے۔
اس کے باوجود اس بستی کا یہ عالم ہے، اتنی شاندار مسجدیں بنا دی ہے، آج تک اس مسجد کے اندر مؤذن اور امام کا جو ہے صحیح طریقے سے انتظامات نہیں کر پائے۔ آپ کو پتہ ہے اذان دینے کے لیے ہمیشہ جو ہرسہ بازی ہوتی ہے، ایک مؤذن کا آپ انتخاب نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ آج بتائیے مسلمانوں، ہم تمام ایمان والے اسلام کو بچانے کے لیے نکلے ہیں، اسلام کی حفاظت کے لیے نکلے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے نکلے ہیں۔ کیا ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے ہر مہینے کے اندر 500 روپے دے کر کے اپنے مسجد کے امام کو مضبوط بنایا جائے، اپنے مسجد کے مؤذن کو اونچا بنایا جائے؟ فری فنڈ میں چل رہا ہے، کوئی نظام نہیں ہے، کوئی کام وہ نہیں ہے، یوں ہی کٹ رہی زندگی، کامیابی مل جائے گی؟ سب سے پہلے اپنے گاؤں، اپنے سماج، اپنے معاشرے، اپنے محلے کے امام کے رتبوں کو بڑھاؤ، اپنے مؤذن کے رتبے کو بڑھاؤ۔ فری کے چکر میں نہ رہو، فری میں تو جنت بھی نہیں ملے گی، تمہیں عبادت کیسے فری میں مل جائے گی؟ ہر چیز کے اندر قیمت ہوتی ہے۔ میں نے زیادہ وقت لیا مسلمانوں، ابھی بہت باتیں کہنے کی ہے، اللہ کے واسطے کہوں گا سب سے پہلے ایک کام کریں، اپنا تعلق اور اپنی نسبت حافظ، عالم، امام، اللہ والے ولی کے ساتھ جوڑیے، تبھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ دوسری بات، مسجد چمکانے سے زیادہ بہتر ہے کہ امام کو چمکایا جائے، مسجد چمکانے سے زیادہ بہتر ہے کہ مؤذن کو چمکایا جائے۔ اتنی بڑی مسجد ہے، شاندار بستی والے ہیں، مؤذن کا کوئی انتظام نہیں ہے، بس کام چل رہا ہے، چل رہا ہے۔ گھر کا ادنا سا کام لانے کے لیے آدمی فکس ہے، لیکن مسجد میں صفائی کے لیے، مسجد میں اذان دینے کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے، بس چل رہا فری فنڈ میں۔ یہ بتائیے اگر 10,000 15,000 8,000 اگر دیں گے، کیا کوئی ایک انسان دے گا؟ کیوں درد ہو رہا ہے آپ کو؟ قوم باقی ہے، قوم کے اندر جان باقی ہے، قوم کے اندر ابھی اسلام کی روح باقی ہے، قوم خود اپنی جانوں کو قربان کر کے اسلام کو باقی رکھ لے گا۔ کسی انسان کو یہ نہیں ہونا چاہیے ڈر کہ 10,000 15,000 روپے کہاں سے دیں گے، یہ ڈر نہ کرے، بلکہ عوام پوری، ابھی اس مسجد کے تحت ہمارے 2 محلے ہیں، اگر چاہ لے نہ جانے آپ آسمانوں کے اوپر امام اور مؤذن کو پہنچا سکتے ہیں، لیکن چاہتے نہیں۔ اگر 100 روپے 200 روپے ہر مہینے خرچ کر دیں تو اماموں کا اچھا خاصا رقم مل جائے گا، مؤذن کو اچھا خاصا رقم مل جائے گا، مسجد کی صفائی بھی ہو جائے گی۔ لیکن ہم سب کو کوئی فکر نہیں ہے، ہم اسلام کی بلندی تلاش کر رہے ہیں دعاؤں کے اندر۔ یہ ہرگز قبول نہیں ہوگی جب تک اس کائنات کے اندر مؤذن کا رتبہ اونچا نہیں کیا جائے گا، عالموں کا رتبہ اونچا نہیں کیا جائے گا، اماموں کا رتبہ اونچا نہیں کیا جائے گا۔ اور اس پرفتن دور کے اندر علماء کی عزت، امام کی عزت، مؤذن کی عزت یہی ہے کہ ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے، ان کی معاشرتی زندگی کو کیا کیا ضرورت ہے ان کو ختم کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم صرف سنتے ہیں اور سن کر نکال دیتے ہیں، اگر یہی حال رہا ہم قوم اور پستی میں چلے جائیں گے۔ آپ غیروں میں جائیے، دیکھیے انہوں نے رہنماؤں کو کتنی اونچے بلند پر بٹھا دیا۔ اس لیے اللہ کے واسطے اپنے امام اور مؤذن کو وہ رتبہ دیجیے، اور رتبہ ہوگا ان کی تنخواہ سے۔ آپ کتنے ہی ادھر ادھر کی باتیں کریں گے نہیں چلے گا۔ کہتے ہیں کہ امام صاحب ماشاءاللہ 5,000 روپے تنخواہ ہے، شاندار کلب لگا کر گھوم رہے ہیں، بڑی شان سے رہتے ہیں۔ آپ کو وہ کیونکہ قرآن میں کہا ہے بعض ایسے غریب انسان ہوں گے کمزور اللہ والے، ان کی ضرورتوں کا یہ عالم ہے کہ کھانے کو نہیں ہے، پانی پینے کو نہیں ہے، دارو کے دوا کے پیسے نہیں ہے، راتوں کو تڑپتے ہیں، لیکن ان کی بزرگی کا عالم یہ ہے کہ آپ کے سامنے وہ ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ آپ کو چمکتا دمکتا نظر آتا ہے چہرہ، آپ کو چمکتا دمکتا نظر آتا ہے کپڑا، ان کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں، نہیں پتہ آپ کو۔ یہ سب چاپلوسی ہے کہ ماشاءاللہ ضرورتیں پوری ہو رہی ہے، ہم علماء ہیں، ہمیں علماء کی مجلس کا پتہ ہے، نہیں ضرورتیں پوری ہوتی ہے، چونکہ اللہ کے رسول کی صفت ہے، اللہ اور ان کے انبیاء نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، راتوں کو تڑپتے رہتے ہیں مگر آپ کے سامنے وہ ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ یہ راتوں کو تڑپتے رہیں گے، آپ کی نماز قبول ہو جائے گی؟ آپ کے روزے قبول ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے۔ اس لیے اللہ کے واسطے اپنے اعمال کو سدھاریں، اپنے کردار کو سدھاریں، اپنی عبادت کے اندر پختگی لائیں، اپنے علماء کی قدر کریں، اپنے اماموں کی قدر کریں، اپنے مؤذن کی قدر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔